حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بہت بڑا نام ہے. حضرت کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے. آپ کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ بے اولاد ہے بیچارہ، دعا کرانے آیا ہے، اس کی مدد فرما. اور یہ بھی ساتھ سنیں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، قبر پہ بھی حضرت مولانا ہی لکھا ہے. ویسے آج کل حضرت مولانا پیر نہیں ہوتا، حضرت مولانا ساری زندگی بھی لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے تو حضرت مولانا کو لوگ پیر ماننے کو تیار ہے. یہ بھی کلچر بدلیں. آپ پیچھے سارے مشائخ دیکھ لیں، یہ اس کو خطاب نہ سمجھا کریں، رٹا رٹایا جملہ نہ سمجھا کریں. یہ واقعی سچ ہے کہ بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. واپس آئیں، اس کو سمجھیں آپ. یہ بالکل ایک صوفی کا فتویٰ ہے، حضرت سلطان باہو کا فتویٰ ہے. انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا، کافر مرے دیوانہ. تو مہربانی کریں، چیزوں کو سمجھیں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اپنی اپنی آرزویں پیش کرتے، حضرت دعائے خیر فرماتے. بادشاہ نے کہا یہ مولوی مضبوط ہو گیا تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا. ایک سازش رچی، ایک طوائف کو پیسے دیے تو انہیں ادا کاری کرنی. سوشل میڈیا جب سے آیا مجھے تو بڑی فکر ہے کہ ہمارے بچے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، سارے ایکٹر ہی نہ بن جائیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی ادا دکھا رہا ہے، معاذ اللہ. یا صحافی بنیں گے یا اداکار بنیں گے. بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. پہلے وہ کسی کو بزرگ سمجھتا تھا تو کہتا تھا میرے لیے دعا کرنا، اب کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میں نے فوٹو کھینچانی. یہ دعا لینے کا مزاج ختم ہو گیا، فوٹو ہی لینی ہے جس نے بھی لینی. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت زیادہ شہرت بڑی تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بدنام کرو. اور مخلوق بڑی فنکار ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو حضرت اس طوائف کو تیار کر لیا، اس نے ساری باتیں رٹ لی. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سینکڑوں لوگ تھے دائیں بائیں. جب آپ نیچے تشریف لائے تو وہ بنی سجی سنوری آ گئی. سلام کے فوراً بعد یوں کلام کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. طبیعت کیسی ہے، کمر کے درد کا کیا حال ہے. پھر فوراً کہنے لگی کہ وہ رات آپ آئے تھے تو کوٹے سے کہیں دے گئے، ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت کبھی حاضر نہ ہوتی. وہ جو دائیں بائیں مرید تھے نا، وہ جو کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا مرید، اگر میں کہہ دوں زیادہ کچے ہوتے ہیں تو وہ شک شبے میں پڑ گئے کہ کبھی بابے سے پوچھا ہی نہیں رات کو کہاں ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے تھے مسلح بات کرتا ہے تو یہ کدھر ہوتا ہے. حضرت کہاں ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے. سچا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ سچ دنیا میں آیا ہی نکھرنے کے لیے. اگر لوگ گرد اڑائیں بھی تو سچ نکھر جایا کرتا ہے. سچ کی اپنی بڑی قوت ہوتی، اس میں اپنی بڑی طاقت ہوتی. حضرت فخر جہاں دہلوی سے کہنے لگی یہ کھوٹے سکے آپ دے گئے، کوئی پریشانی نہیں، پورا اطمینان. انہیں پتا تھا عزت رب دیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. فوراً فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر کھوٹے سکے دے جا اور اصلی والے لے جا. اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ لفظ کہے اور حضرت تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے. چند منٹ سکتے میں رہی، پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی اور چیخ مار کے روئی. کہنے لگی وہ دلی کے درویش، تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بیٹی بہن کے روپ میں پکارا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. جس نے دیکھا میلی نظروں سے دیکھا. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا. میں نے تو سازش کا حصہ بن کے پیسے وصول کی اور مجھے بیٹی بنا لیا. یہ لفظ کہے اور پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج کے بعد میرے کوٹھے کو کسی طوائف کا گھر سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں. قیامت تک میرے مدینے والے محبوب کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اگر آپ کے لہجے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا سا
اگر کوئی شعیب آئے میسر، تھوڑا سا ٹھہرا ہوا ہے، تھوڑا نہ نرم، آپ یقین کریں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں جہالت اس لیے پھیلی کہ ہم نے علماء کے خلاف باقاعدہ پراپوگنڈا کیا، پورا زور لگایا، مذاق اڑایا۔ میں ان سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو مذاق اڑاتے ہیں اپنی نجی محفل میں، علماء کا مذاق اڑایا۔ ہم نے خوفناک لوگ سمجھ کے ان لوگوں کو پیش کیا، ہم نے رویہ اتنا سخت رکھا، وہ ختم پہ بلا لیا بچوں کو اور ان سے کہا 2 پارے اور پڑھو، دیگ ابھی لیٹ ہے۔ یہ کبھی آپ نے کسی اور مہمان سے بھی کہا کہ 2 گھنٹے اور بیٹھو، دیگ لیٹ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک پورا مزاج بنایا تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان ملی ہوا، قومی ہوا۔ تیزی سے جہالت پھیلی، سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی، اور وہ بچہ جو ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ 3 طلاقیں میں نے دینی نہیں، میں نے 1 دینی ہے اگر غصہ آ بھی گیا، کیونکہ ہم نے دور کر دیا علماء سے، گیپ ڈال دیا۔ لوگ اس طبقے کو دیکھیں نا، روز بحث ہوتی ہے اسمبلی میں کہ مولوی پروفیسر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، مدرسوں والے ڈاکٹر نہیں بناتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کالجوں میں مولوی کیوں نہیں بناتے؟ یونیورسٹی کے اندر مولوی کیوں نہیں بنتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، یہ ادارے کے اندر مفتی بننا، تخصص کرنا، حدیث پڑھنا، یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ انجینئر بھی بنے؟ وہ ڈاکٹر بن رہے، ایک الگ شعبہ ہے، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ علماء جاتے نہیں دوائی لینے ڈاکٹروں کے پاس، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں، جا کے چیک اپ کراتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے نا کہ جب الجھ جائے تو کسی مفتی کے پاس آئے، آگے کہ حضرت دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے گیپ ڈال دیا، اپنے دل کو نرم کریں۔ سوال کرنے سے بچنے کے لیے روزی کمانا، یہ اسلام نے اس کو نہ صرف یہ کہ جائز رکھا بلکہ محمود قرار دیا، اچھا، خوبصورت اور بہترین عمل قرار دیا۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، صرف مال ہی کا ہو کر کے رہ جانا اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، ہوس میں مبتلا ہو جانا، اس کو اسلام نے بڑا ہی ناپسند کیا۔ دین نے اس کو انسانی کمزوری بھی قرار دیا اور مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی بری خصلت بھی قرار دیا۔ آپ ویسے بھی دنیا میں بھی جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑھ لیں گے، ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ، وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا، اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے، برے محسوس ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کرتے۔ کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے، کھانا ہماری حاجت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اعصاب کو نقصان پہنچائے گا۔ کھانا ایک حاجت ضرور ہے، لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ تو تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے، پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا۔ تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے، پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی، زندگی کا وہ سارا حسن، جینے کا وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے، اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا، نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے، نہ وہ کہیں خاموش ہو پائے، نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے، بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، فرمایا الہاکم التکاثر،
تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گئے، لیکن رہے تم مال کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے. اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے، یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے. تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا ہے. میرا مال یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے. تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا، مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا. بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اعزاز نوازے، اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے. جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا. مال ضرورت ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں. اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی. فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا. ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے، ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے، ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی. تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی بات کرنا. اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک. نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھی. حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے. فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے. جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت ہی دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے. آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں
اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی، جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبذول کرے۔